باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان جماعت الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس جو ہے 22 جماعت الثانی کو آتا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بچپن سے یہ نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے، اور اسی طرح آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے لقب ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ، اور آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ ہے عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کے لقب صدیق۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے بچپن سے سنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، اور بارہا لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی آپ کا نام ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور لقب صدیق ہے آپ کا۔ تیسرا، آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد، جب عام الفیل کا یہ ہاتھی والا واقعہ ہوا تو اس کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی کا ایک واقعہ بہت مشہور و معروف جو میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ ایسے تھے، اس وقت اسلام تو نہیں تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، بلکہ آپ نے 38 سال کی عمر میں آ کر اسلام قبول کیا۔ پر علماء یہاں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایسے شخص تھے کہ آپ کی زبان سے کبھی کلمہ کفر صادر نہیں ہوا تھا، یہاں تک یعنی کہ ایک مرتبہ بچپن میں ایک واقعہ کہ جب آپ کو آپ کے والد صاحب ایک بت خانے میں لے کے گئے، وہاں پہ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانے میں لے کے گیا، ان کے والد صاحب لے کے گئے، تو لے کے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، اور آپ ان کو جو ہے نا یوں کہہ کر، لاسرس کر رہا ہوں میں، اور یوں کہہ کر اور آپ چلے گئے آپ کے والد صاحب، وہ چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس سے بت سے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے دے، اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو تو اپنے آپ کو بچا، اور آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے پتھر مارا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، گر گئے۔ یعنی کہ آپ کے بچپن ہی سے نہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ کیا، آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی زبان سے کبھی نہ آپ کی فعل سے کبھی ایسے کفر والے کام سرزد ہوئے، نہ آپ کی کلمے سے آپ کی زبان سے نہ کبھی کلمہ کفر کوئی صادر ہوا۔ آپ اس طرح کے سچے مومن تھے۔ آپ کی جوانی ہو یا بچپن کا وقت ہو، الحمدللہ آپ کا اکثر و بیشتر وقت میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ یہ تھے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی خلافت کی بات کریں تو خلافت میں بھی آپ کا پہلا نمبر۔ آپ مال خرچ کرنے کی بات کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، اور یہی آپ کی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنگ میں جو ہے آپ کو لوگ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مال کی ضرورت ہے، لوگ مال پیش کریں، تو کئی لوگوں نے مال پیش کیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مال پیش کیا۔ جب آپ نے مال پیش کیا تو مال جب پیش کیا آپ نے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ جب آپ نے مال پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا حضور جو سب کچھ تھا یہاں لا کر رکھ دیا، گھر پر صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یعنی کہ ہر چیز حضور پر قربان۔ یار اپنا غار ثور کا واقعہ دیکھیں تو اس میں بھی اپنی درد کو حضور کی
آرام پر جو ہے قربان کر دیا کہ سانپ ڈس رہا تھا اور آپ اس وجہ سے نہیں ہلے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آپ اتنے عاشق تھے حضور علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عقیدہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اگر مجھ پر یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے افضلیت دے، مجھے یہ کہے کہ پہلے خلیفہ یہ ہیں، تو میں اس پر جو ہے جھوٹ باندھنے کی حد قائم کروں گا۔ یعنی کہ مولا علی کے فرمان موجود ہیں، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہیں کہ جو انبیاء کے بعد جو سب سے افضل مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اس طرح حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر اس کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ، یہ پھر ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے بھی افضلیت میں میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 7 ماہ، آپ نے تقریباً 2 سال 7 ماہ آپ نے خلافت پر آپ نے جلوہ فروز رہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بڑی بہترین وصیت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے باہر میری میت کو رکھ دیں، رکھ کر اور یہ ارشاد فرمانا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ ابو بکر حاضر ہے، حضور اجازت چاہیے کہ ابو بکر کو جو ہے ادھر دفن کر دیا جائے آپ کے ساتھ میں، آپ کے پہلو مبارک میں، اور یہی کیا گیا کہ آپ کو غسل دے کر کفن پہنا کر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے باہر جب آپ کی میت کو رکھا گیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضور ابو بکر حاضر ہے، جب ابو بکر حاضر ہیں یہ فرمایا تو کیا ہوا کہ ایک دم سے تالا کھلا، خود بخود تالا کھلا، اور تالا کھل کر دروازہ کھل گیا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پہلوؤں میں دفن کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف حضور کے پہلوؤں میں مبارک ہے۔ تو ایک بات اور بڑی عشق والی بات وہ یہ کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے روضہ انور سے لے کر منبر تک یہ جو حصہ ہے کہ ایک جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا میرے آقا نے، اب اس جنت کے ٹکڑے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی تو ہیں، پر سب کو جنت ملے گی، پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ابھی بھی وہ جنت میں ہی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہیں تو آپ کا مزار ہے۔ جب ان کا مزار جنت میں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی تو جنت میں ہی ہوئے نا۔ تو یہ عشق والی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 22 جمادی الثانی کو آتا ہے۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں اس چیز کا اہتمام، اس کی نظر و نیاز کا اہتمام کریں، خوب اصال ثواب کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا ہے اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا حصہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔